بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستو بھائیو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ ہیں اس کا ذکر بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ یعنی مطلب ہے کہ اگر سنتا نہیں ہے تو مطلب ہے کہ موت اس کو جلدی نہیں آئے گی، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ جب موت آتی ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب انسان کی موت آتی ہے تو نہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کیا جاتا ہے اور نہ آگے کیا جاتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 61۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کسی کو رستگاری نہیں، نہ کوئی بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ تو آدمی بہترین وہ ہے جو موت کے لیے، اس کی حسن خاتمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمایا۔ اور انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ میں ہمیشہ اس بات کی فکر کرے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر مسلمان بن کے مرنا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اسلام پر، حالت صحت میں، حالت سلامتی میں جب موت آئے تو انسان اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر اور توحید پر اس کا خاتمہ ہو۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے دل کو مطمئن رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اس کو یقین ہوتا ہے، اور اپنے زندگی کو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ اور حسن خاتمہ انسان کا ایک عظیم مقصد ہوتا ہے زندگی میں، کہ وہ اپنی موت کے آنے سے پہلے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی ہیں، جو عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اور انسان اپنی زندگی کو موت سے پہلے توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، اور گناہوں سے وہ بچتا رہے، اور اطاعت و فرمانبرداری اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں ہمیشہ وہ آگے بڑھتا رہے، اور اعمال صالحہ اور اعمال خیر کرتا رہے۔ اور یہی انسان جس کا حسن خاتمہ، جس کی بعض اسباب آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سارے اسباب ہیں۔ نمبر 1 کہ انسان اللہ کی اطاعت و بندگی میں پابندی کے ساتھ میں لگا رہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر موجود ہو، تقوی۔ اور دوسرا یہ کہ انسان ہمیشہ ارتکاب محرمات سے بچتا رہے، حرام چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں، ان سے ہمیشہ بچتا رہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ انسان ہمیشہ توبہ کرتا رہے، اور جب بھی اس سے کوئی غلطی ہو تو فوراً توبہ کرے۔ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہمیشہ اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کے ساتھ نیکی کرنا، کیونکہ نیکی انسان کی برائیوں کو مٹاتی ہے۔ نمبر 4 یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ دعا کرتا رہے کہ اللہ رب العالمین اس کو حسن خاتمہ عطا فرمائے، ایمان اور تقوی پر انسان کا خاتمہ ہو۔ نمبر 5 یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اس بات کی کوشش کرے کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، اور اس کی نیت خالص ہو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جو بھی عمل کرے اس کے اندر اخلاص پایا جائے، اور جو بھی عمل کرے وہ سنت نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ادا کرے۔ احادیث مبارکہ میں کچھ علامات بیان کی گئی حسن خاتمہ کی، آئیے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 وفات کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام دنیا سے لا الہ الا اللہ پر ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث، ابو داؤد میں اور مسند احمد اور حاکم میں صحیح حدیث ہے۔ نمبر 2 وفات کے وقت پیشانی پر پسینہ نمودار ہونا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا موت المؤمن بعرق الجبین، مومن کی موت پیشانی کے پسینے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ سنن نسائی اور مسند احمد اور ابن حبان میں موجود ہے۔ نمبر 3 ہے کہ جمعہ کی رات یا دن میں فوت ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر اور فتنہ قبر سے بچا لیں گے۔
مسند احمد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ نمبر 4، میدان جہاد میں شہادت کی موت حاصل ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ ایک اور حدیث حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یہاں شہید کے 6 اعزاز ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں: پہلے ہی لمحہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، قیامت کی مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 5، اس کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا صرف ایک ہی یاقوت دنیا اور اس میں جو ہے سب کچھ قیمتی ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے قیمتی ہے۔ نمبر 5، گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوروں سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اور نمبر 6، اس کے 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مرتبہ ہے حسن خاتمہ کا جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اور اس کو طبیعی موت آئے تب بھی وہ اللہ کے راستے میں حسن خاتمہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ تم اپنے ساتھیوں میں شہید کسے شمار کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو میری امت کے شہداء بہت کم ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تو پھر اے اللہ کے رسول شہید کون ہے؟ آپ نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو اللہ کے راستے میں طبعی موت مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ نمبر 6، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعون شہادۃ لکل مسلم، طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری ہر مسلمان کے لیے شہادت کا درجہ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 7، پیٹ کی بیماری سے موت آ جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فی البطن فہو شہید، جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے فوت ہوا تو وہ بھی شہید ہے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 8 یہ کہ کوئی انسان پانی میں ڈوب کر مر گیا یا کسی ملبے کے نیچے دب کر مر گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں: طاعون کی بیماری میں ہلاک ہونے والا، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، اور غرق ڈوب کر مرنے والا، اور ملبے کے نیچے دب کر مر جانے والا اللہ کے راستے میں شہادت کا درجہ پانے والا ہے۔ متفق علیہ۔ اسی طرح سے نمبر 9، جل کر پہلو کے درد یعنی فالج سے عورت کو درد ذہ میں موت آ جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں قتل کے سوا 7 اور بھی شہید ہیں: طاعون کے مرض میں ہلاک ہونے والا، غرق ہو کر مرنے والا، اور پہلو کے درد سے، صاحب ذات الجنب پیٹ کے مرض سے، اور جل کر کسی ملبے کے نیچے دب کر، اور وہ عورت جو ایسی عورت جو دوران حمل فوت ہو جائے وہ سب شہید ہیں۔ یہ حدیث بھی کتاب الجنائز میں موجود ہے اور یہ سنن نسائی میں، موطا میں، اور دوسرے امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور نمبر 10، سل کی بیماری سے موت آنا شہادت ہے۔ والسل شہادت، سل یعنی ٹی بی کی بیماری کے باعث کوئی مر جاتا ہے تو وہ شہادت ہے۔ نمبر 11، اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت و آبرو، اہل و عیال کے دفاع میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی بھی موت شہادت والی ہے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا
شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کے دفاع میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے دین بچاتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنی جان بچاتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے اور اسی طرح سے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نمبر 12، اگر کوئی انسان پہرا دیتے ہوئے موت آ جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اور ایک رات پہرا دینا اللہ کے راستے میں 1 ماہ کے روزے اور اس کے قیام سے بہتر ہے۔ اگر وہ شخص پہرے کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کا وہ عمل جسے وہ کیا کرتا تھا اس پر جاری ہو جاتا ہے، اور اس کا رزق بھی اس کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے، اور وہ فتنے میں ڈالنے والے فرشتے یعنی منکر نکیر سے بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے اور طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ روز قیامت اسے شہید کے درجے میں اٹھایا جائے گا۔ اور نمبر 13، کسی بھی عمل صالح پر موت آئے تو اس کا بھی حسن خاتمہ ہے، جیسے حضرت حذیفہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رضا الہی کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا پھر اسی کے ساتھ اس کا خاتمہ کر دیا گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے رضا الہی کے لیے 1 دن روزہ رکھا پھر اسی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے رضا الہی کے خاطر کوئی چیز صدقہ کی پھر اسی کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 14، لوگوں کا میت کی تعریف کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی۔ اس طرح پھر ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا؟ تو آپ نے فرمایا، جس شخص کی تم لوگوں نے اچھی طرح تعریف کی ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، اور جس کی تم نے برائی کی ہے تعریف کے بجائے اس کی برائیوں کو بیان کیا تو اس کے لیے آگ واجب ہو گئی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی اچھائی پر 4 شخص گواہی دے دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے عرض کیا، اور اگر 3 گواہی دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 پر بھی، اور پھر ہم نے پوچھا اگر وہ 2 مسلمان گواہی دیں؟ تو آپ نے فرمایا 2 پر بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ پھر ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر 1 مسلمان گواہی دے تو کیا ہوگا؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم شہداء للہ فی الارض، تم اے مومنو زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، ترمذی کی روایت ہے۔ تو دوستو بھائیو، یہ کچھ حسن خاتمہ اور جنت میں جانے اور شہادت کا درجہ پانے کی کچھ علامتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور خاص طور پر جو لوگ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جن کا انتقال ہوا، اور اس میں بہت سارے نوجوان، بوڑھے، مرد، عورت جن کا انتقال ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ان کی موت کو شہادت کی موت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔